50% سے زائد مسلمانوں نے اکیلے ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے. یہ عزت اس لیے نہیں کہ ابو حنیفہ ان کے ماموں یا چاچو لگتے تھے، اس لیے کہ ابو حنیفہ کے دلائل کی جو قوت تھی، وہ قوت میں باقی تمام فقہا پر کیا تھے، وہ غالب تھے، جو تفقہ اور بصیرت اللہ نے عطا فرمائی تھی. ہم دوسرے فقہا کا بھی احترام کرتے ہیں. امام شافعی کے ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. امام و حنیفہ کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد دوسرے فقہا کی توہین نہیں ہے. بتانا یہ مقصد ہے کہ جس فقیہ پر دنیا اعتراض کرتی ہے نا کہ ان کے یہ مسئلے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، تو ان کے علم میں کمی ہوتی ہے، ان کی بصیرت میں کمی ہوتی ہے. اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف، حقیقت میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا. جھینگے کا مسئلہ دیکھ لو، کیکڑے کا مسئلہ دیکھ لو. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہاں پر مفتی صاحب نے حنفی مسلک کا جو انتشار ہے اور دنیا میں جو بہت بڑی تعداد میں احناف پائے جاتے ہیں، مقلد احناف، ان کی کثرت کو بنیاد بنا کر کے یہ کہا ہے کہ حنفی مذہب جو ہے وہ دلائل کے موافق ہے. پہلی تو اصولی بات میں یہ کہنا چاہوں گا بھائی، ہم عمومی طور پہ یہ بات نہیں کہتے کہ احناف کا مسلک دلیلوں کے خلاف ہے. بھائی دلیلیں کبھی حنفی مسلک کے موافق ہوتی ہیں، کبھی شافعی مسلک کے موافق ہوتی ہیں، کبھی مالکی مسلک کے موافق ہو سکتی ہیں. حق جو ہے وہ کسی ایک مذہب میں محصور نہیں ہے کہ ایک ہی مسلک حق پر ہے، باقی سارے مسلک غلط ہیں. ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ حنفی مسلک دلیلوں کے کلیتاً خلاف ہے، ان کا ہر مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کرتے. نہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حنفی مسلک تمام کا تمام اس کو قبول بھی نہیں کرتے کہ تمام کا تمام مسلک جو ہے اور اس مسلک کا ہر مسئلہ دلیل کے موافق ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حنفی مسلک دلیلوں کے خلاف ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہم یہی کہتے ہیں جو ہر مسلک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر مسلک میں کچھ مسائل دلیل کے موافق ہیں، حق پر ہیں، لیکن کوئی بھی مسلک یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ اس کا ہر مسئلہ دلیل کے موافق ہے، ہر مسئلے میں وہ حق پر ہے، ہر مسئلے میں اس کے خلاف جو ہیں دوسرے مسلک والے وہ باطل پر ہیں. یہ تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. ہماری جو دعوت کی بنیاد ہے، جو ہم لوگوں کو تقلید سے توبہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو تحقیق کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اتباع کی طرف بلاتے ہیں، ہم لوگوں کو جو دعوت دیتے ہیں دلیل کو فالو کرنے کی، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہر مسلک میں کچھ مسائل تو کم از کم ایسے ہیں جن مسائل میں وہ مسلک دلیل کے خلاف چلا گیا ہے، جہاں دلیل اس کے بجائے کسی اور مسلک میں پائی جا رہی ہے. تو ہماری دعوت یہ ہے کہ جس مسئلے میں چاہے وہ ایک ہی مسئلہ کوئی ہو حنفی مسلک کا، مفتی صاحب بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ امام حنیفہ معصوم تھے، ان سے کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہوئی، یا سارا کا سارا حق جو ہے وہ حنفی مسلک ہی میں محدود ہے اور حنفی مسلک سے باہر حق پایا ہی نہیں جاتا ہے. یہ تو دنیا کا ہر عالم مانتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے 10 مسائل ایسے ہوں جن میں امام ابو حنیفہ سے یا حنفی مسلک کے علماء سے غلطی ہوئی ہے اجتہادی، کبھی وہ غلطی اجتہادی کسی نص کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کبھی وہ غلطی اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ کسی ایسی نص پر، حدیث پر اعتماد کر لیا ہے جو حدیث ضعیف ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اجتہاد کیا گیا ہو اور اجتہاد میں خطا ہو گئی ہو. فقہا سے غلطی کا امکان بہرحال موجود رہتا ہے. اجتہادی مسائل میں کوئی بھی مجتہد 100% درست نہیں ہوتا. اجماعی مسائل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اجماعی مسائل میں ہم سب کے ساتھ میں، اختلافی مسائل میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فقیہ سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، چاہے وہ امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہو، احمد ابن حنبل ہوں، ثوری ہوں، اوزاعی ہوں، لیث ہوں. صحابہ کرام میں بھی جو مجتہد ہیں ان سے بھی اجتہادی مسائل میں غلطی ہو سکتی ہے. غلطی کا امکان بہرحال پایا جاتا ہے. تو غلطی کا امکان پایا بھی جاتا ہے. عملی صورتحال یہ ہے بھی کہ بہت سارے مسائل میں غلطی ہوئی ہے. تو ہم تو صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ جن مسائل میں امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے، کیا حنفی مسلک کا فتویٰ مفتہ بھی قول راجع مسلک جس کے مطابق فتویٰ دیا جا رہا ہے وہ قرآن و سنت کے نصوص کے موافق نہیں ہے، ان مسائل میں آپ امام صاحب کی اور حنفی مسلک کی اتباع نہ کریں. ہمارا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ چاروں مسلک میں کون سا مسئلہ، کون سا مسلک دلیلوں کے اعتبار سے زیادہ راجع ہے. ہم تو کوئی ریفری بن کے نہیں بیٹھے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ فلاں مسلک دلیلوں کے مطابق زیادہ راجع ہے، فلاں مسلک دلیلوں کے مطابق پیچھے ہے. وہ ہمارا کام ہی نہیں. ہماری دعوت یہ ہے کہ اچھا بہت سارے مسائل مان لیں 80% مسائل حنفی مسلک کے دلائل کے موافق ہیں. 20% مسائل تو ایسے ہوں گے نا جہاں امام ابو حنیفہ سے غلطی ہو گئی، جہاں حنفی مسلک سے غلطی ہو گئی.
100% تو کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے نا کہ حنفی مسلک ہی برحق ہے 100%، اور حق جو ہے وہ صرف حنفی مسلک کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر 20% مسائل بھی ایسے ہیں جہاں دلیلوں کی روشنی میں یہ بات پتہ چل جائے کہ حنفی مسلک یہاں دلیل کے اعتبار سے مرجو ہے اور دوسرے مسلک راجے ہیں، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں امام ابو حنیفہ ایک طرف ہوتے ہیں، پوری امت ایک طرف ہوتی ہے، پوری امت ایک طرف ہوتی ہے۔ جیسے پچھلی میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا عصر کی نماز کا، رفع الیدین کا مسئلہ ہے، ایسے ہی بہت سارے مسائل ہیں جس میں حنفی مسلک ایک طرف ہوتا ہے، پوری امت ایک طرف ہوتی ہے، اور امت کے پاس جو دلائل ہوتے ہیں، جمہور کے پاس جو دلائل ہوتے ہیں وہ قوی ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جہاں ایسا مسئلہ ہو جہاں پر آپ کو دلیل کے مطابق بات صحیح پتہ چل جائے اور مسلک اس کے خلاف جا رہا ہو، وہاں آپ دلیل کی اتباع کریں۔ اگر آپ کے نزدیک دلیل کی اتنی اہمیت ہے، جیسا کہ مفتی صاحب کے بیان سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ کے نزدیک اگر دلیل اتنی اہم ہی ہے ماشاءاللہ کہ آپ خود حنفی مسلک کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ دلیلوں کے زیادہ موافق ہے، تو جن مسائل میں دلیل حنفی مسلک کے خلاف آ جائے وہاں آپ دلیل کو فالو کریں، مسلک کو چھوڑ دیں، یہی تو ہماری دعوت ہے۔ باقی رہا معاملہ یہ کہ بھائی حنفی مسلک بہت کثرت سے دنیا کے اندر پھیلا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلک کے پھیلنے کے پیچھے اس کے دلیلوں کے اعتبار سے قوی ہونے کا سبب بہت کم ہوتا ہے اور بہت کم ہوا ہے۔ اگر آپ پوری حنفی مسلک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ حنفی مسلک پھیلنے کی اصل وجہ، جو بنیادی وجہ ہے، وہ ہے سیاست۔ سیاست کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو بڑی بڑی حکومتیں قائم ہو گئیں، ان حکومتوں کے جو حکمراں تھے وہ حنفی تھے، تو انہوں نے جو قاضی اپوائنٹ کیے وہ حنفی ہوئے، اور عام طور پہ عوام حکمراں کے مسلک کو فالو کرتی ہے، تو عوام بھی جو ہے وہ اپنے حکمرانوں اور اپنے قاضیوں کے مطابق حنفی ہو گئے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تجزیہ بہت سارے علماء نے کیا ہے۔ مثلا میں چاہتا ہوں کہ بس اس قول کو بہت زیادہ تو میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، ایک جو ہے نا وہ امام ابن حزم نے رسائل ابن حزم میں جو انہوں نے اس حنفی مسلک کے انتشار کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے مذہبانی انتشارا فی بدی امرہما بالریاست والسلطان مذہب ابی حنیفہ، کہ دو مذہب جو اپنی شروعات میں ریاست اور سلطنت کی وجہ سے زیادہ پھیلے۔ لیکن اس کے پھیلنے کے پیچھے دلیلوں کا قوی ہونا یہ سبب نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دلیلوں کے اعتبار سے قوی ہے کہ نہیں قوی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انتشار ہوا حنفی مذہب کا، حنفی مذہب جو تعداد میں زیادہ پھیلا، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ شیخ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرما رہے الریاست والسلطان، اس کی وجہ تھی ریاست اور سلطان۔ مذہب ابی حنیفہ، امام حنیفہ کا مذہب پھیلا، فإنه لما ولی قضاء القضاة ابو یوسف، تو ابو یوسف کو جب قاضی القضاء کا عہدہ ملا، ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے معروف شاگردوں میں سے ہیں، حنفی مسلک کے پھیلاؤ میں بہت بڑا ہاتھ ابو یوسف کا ہے۔ امام ابو یوسف کا اصل کارنامہ یہی ہے کہ وہ جب قاضی بنے تو انہوں نے کیا کیا، کانت القضاة من قبلہ، جو نیچے ان کے جو قاضی بنائے جاتے تھے وہ قاضی القضاة تھے، قاضیوں کے قاضی تھے، چیف جسٹس آپ سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے نیچے جو قاضی بنائے جاتے تھے، کانا لا یبلی قضاء البلاد من اقصى المشرق الى اقصى اعمال افریقہ الا اصحابہ والمنتمین الى مذہبہ، کہہ رہے کہ جب یہ قاضی القضاة بنے ابو یوسف تو یہ کسی کو قاضی نہیں بناتے تھے انتہائی مشرق سے لے کر کے افریقہ تک کے، یہ بڑی لمبی حکومت تھی، یہاں تک کہ کسی کو نہیں بناتے تھے قاضی الا اصحابہ، سوائے اپنے اصحاب کے، والمنتمین الی مذہبہ، اور جو لوگ ان کے مذہب کی طرف انتساب کرنے والے تھے۔ تو اصل جو حنفی مذہب پھیلا وہ اس کی دلائل کی قوت کی وجہ سے نہیں پھیلا، بلکہ وہ سیاست کی وجہ سے پھیلا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے اسلامی تاریخ کا، فقہی تاریخ کا، جو لوگ فقہی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں اس کا، وہ اس کو قبول کریں گے۔ حنفی مذہب کی پھیلنے کے پہلے کی وجہ بڑی تعداد میں ان کے حکومت کا پہلے مرحلے میں قاضی ابو یوسف، اور آخری مرحلے میں جو بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی خلافت عثمانیہ، دولت عثمانیہ، جس کا بہت بڑے حصے میں دنیا کے حکومت رہی، تو جو دولت عثمانیہ تھی ان کا کیونکہ آفیشیل مذہب جو حکومت کا تھا وہ حنفی مسلک تھا، تو ان کی وجہ سے بھی مغلوں کے ہاں بھی عالمگیر کے دور میں جو حکومت پھیلی ان کا مسلک بھی کیونکہ حنفی مسلک تھا، فتاوی عالمگیری انہوں نے تصنیف کروائی۔ تو یہ جو اصل حنفی مسلک کے انتشار کی وجہ ہے وہ دلائل کی قوت نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایسا اتفاقات ہوئے کہ حکومت اور قضاء ان لوگوں کے ہاتھ میں رہی تو ان کا مذہب پھیلا۔ باقی یہ ہے کہ مذہب اگر آپ کثرت، پہلی بات تو شریعت میں قلت کثرت دلیل نہیں ہوتی ہے نا، ہم جب بھی
حق کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں حق اس سے دیکھا جائے گا کہ دلیل کس کے حق میں ہے، نہ یہ کہ تعداد دیکھی جائے گی۔ تعداد کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر یہ مفتی صاحب تعداد ہی کو دلیل بنا رہے ہیں، اگر مان بھی لیا جائے کہ تعداد کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، تو مقلدین کی تعداد کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مقلد کی تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر تعداد کچھ مین بھی کرتی ہے تو مین کرتی ہے مجتہدین کی تعداد، اہل علم کی تعداد مین کرتی ہے۔ تو اگر آپ تعداد دیکھ کر کے ہی فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو میں یہ کہوں گا آپ کو بجائے حنفی کے جمہوری ہو جانا چاہیے کہ ہر مسئلے میں جمہور کی بات کو راجے مانے، کیونکہ بھائی اگر تعداد ہی دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ علماء زیادہ کس طرف گئے، مقلد کس کو فالو کر رہے ہیں، مقلدین کس مسلک کے زیادہ ہیں۔ یہ تو کوئی بہت زیادہ مقلد تو دلیلیں دیکھ کر کے فالو ہی نہیں کرتا ہے، تو کسی مسلک کے مقلد زیادہ ہو گئے، یہ اس مسلک کے حق ہونے کی دلیل کیسے ہو گئی، اور اس مسلک کے دلیل کے موافق ہونے کی دلیل کیسے ہو گئی، جب مقلد دلیل دیکھتا ہی نہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس مسلک کے مقلدین تعداد میں زیادہ ہیں، اس کے فالوور زیادہ ہیں، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مذہب دلیل کے زیادہ موافق ہے۔ میرے بھائی مقلد جب دلیل کو دیکھتا ہی نہیں تو مقلد تعداد میں کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے مسلک کا دلیل کے موافق ہونا کیسے ثابت ہو جائے گا؟ اگر دلیل کے موافق ہونا ثابت کرنا ہی ہے تو مقلد کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ مجتہدین کو دیکھا جائے گا کہ مجتہد کس رائے کی طرف زیادہ گئے ہیں، کس قول کی طرف زیادہ گئے ہیں، کون سا مذہب انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اور جتنا میرے علم میں ہے، میں کوئی ایک دم بڑے عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن چاروں مذاہب میں سب سے زیادہ جمہور کے خلاف جو مسلک ہے وہ مسلک حنفی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں آپ کو ایسے مسائل بتا جا سکتے ہیں جہاں پوری امت ایک طرف ہے اور مسلک حنفی ایک طرف ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ بنیادی طور پہ جو فقہی منہج ہے وہ امام شافعی کا، امام مالک کا، احمد ابن حنبل کا ایک ہی ہے۔ یہ تینوں کے تینوں فقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام شافعی کے استاد امام مالک، امام احمد کے استاد امام شافعی، تینوں کے آپس میں بہت موافقت ہے، تو بیشتر مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں ایک طرف ہیں، اور یہ فقہ اہل الحدیث کو فالو کرنے والے ہیں، اہل الحدیث کے منہج کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور امام حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ فقہ اہل الرائے ہے، فقہ اعراق، اہل العراق جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کا میتھڈ بالکل الگ ہے، امام حنیفہ کا منہج ان کا بالکل الگ ہے فقہ میں، اور بقیہ جو تینوں ائمہ ہیں، چاروں مسالک جو مشہور ہیں اس کے جو تینوں ائمہ ہیں ان کا جو میتھڈ ہے وہ یکساں ہے۔ تو بہت بڑی تعداد میں آپ کو ایسے مسائل ملیں گے جس میں یہ جمہور کے مخالف ہوتے ہیں۔ جمہور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی فقہا کی ایک طرف ہوتی ہے اور امام حنیفہ اور حنفی مسلک کے ماننے والے ایک طرف ہوتے ہیں۔ مان لیجئے بہت مسائل ایسے نہ ہوں، مان لیجئے کہ ایسے 10 مسائل ہیں، ان 10 مسائل میں بھی اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حنیفہ کا مسلک، حنفی مسلک صحیح دلیل کے خلاف ہے، یا جس مسلک پر، جس رائے پر وہ دلیل قائم ہے وہ رائے دلیل کے مطابق مرجوح ہے، تو آپ اس رائے کو چھوڑ دیں۔ ہماری تو یہی دعوت ہے۔ اگر ایسے 5 مسائل بھی ہوں تو ہم 5 مسائل کے بارے میں آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور ایسا ہے نہیں کہ ایسے مسائل کم ہیں۔ آپ کو بہت میں کچھ مثالیں چاہوں گا کہ میں آج کے بھی اس میں بیان کروں۔ مثلا احناف کے مسالک میں سے ایک مسلک ہے، اس کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی قہقہا لگائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز تو باطل ہوتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی نماز میں قہقہا لگائے، صرف اس کے قہقہا سے جو ہے نماز ہی نہیں باطل ہوتی بلکہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے نماز میں قہقہا لگا دیا، قہقہا کا مطلب اتنا تیز ہنسا کہ اس کے بغل کے میں لوگ تھے، اس کے علاوہ بھی لوگوں نے اس آواز کو سن لیا، تو اگر کسی نے قہقہا لگا لیا تو اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وضو بھی باطل ہو جائے گا۔ یہ حنفی مسلک کا فتویٰ ہے۔ اور یہ جیسے میرے پاس کتاب الفقہ الاسلامی ہے زہیلی کی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ القہقہا یعنی کون کون سی چیزیں ناقض وضو ہیں، تو انہوں نے کہا القہقہا فی الصلاۃ تنقض الوضوء عند الحنفیہ دون غیرہم، کہ نماز میں قہقہا لگانا حنفیہ کے ہاں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف حنفیہ کے ہاں، دون غیرہم، حنفیہ کے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں، وضو ٹوٹ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نماز میں اگر قہقہا لگایا تو نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز کے باہر قہقہا لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز میں اگر قہقہا لگایا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔
کہہ رہے ہیں یہ بات جو ہے وہ صرف حنفیہ نے کہا ہے، حنفیہ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات نہیں کہی ہے. اور ان کی دلیل ایک ضعیف حدیث ہے، اللہ من زہی کا منکم کہا فلیعید الصلاۃ والوضوء جمیعا، جو اگر قہقہا لگائے نماز کے اندر، اس طرح سے ہنسے کی قہقہا ہو جائے تو وہ نماز بھی لوٹائے اور وضو بھی لوٹائے. یہ حدیث ضعیف ہے. خود جو ہے وہ نصب الرایہ میں جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے کہا کہ فیہا احادیث مسندہ و احادیث مرسلہ، کہ اس کے بارے میں کچھ حدیثیں ہیں جو سند کے ساتھ ہیں، کچھ ہیں جو مرسل ہیں. جتنی بھی سند کی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، کلھا ضعیفہ، وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں. باقی یہ دوسری حدیثیں جو ہیں وہ مرسل ہیں. تو ایک طرف پوری امت ہے اور ایک طرف حنفیہ ہے. اب جب ایسا مسئلہ آ جائے تو آپ اگر تعداد ہی کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھائی تعداد ہی دیکھی جائے گی، تو تعداد مقلد کی نہیں دیکھی جاتی ہے. اگر دلیل کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو یہ زیادہ دیکھنا چاہیے کہ تعداد میں مجتہدین کس طرف گئے. اگر آپ کو کثرتی دیکھنی ہے تب تو یہ دیکھیں کہ ایسے مسئلے میں پھر حنفیہ کو چھوڑ دیں. اچھا ایک اور مثال میں بتانا چاہوں گا جس میں پورے جمہور ایک طرف ہیں اور حنفیہ ایک طرف ہیں. احناف کے ہاں دارالحرب میں ربا نہیں، یعنی اگر کوئی حربی ہے تو اسے سود کا لین دین کر سکتے ہیں. یہ حنفیہ کا مسئلہ ہے. ابن الحمام نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کے بارے میں بھی جو حدیثیں ہیں وہ سخت ترین ضعیف ہیں، کوئی بھی حدیث اس بارے میں ثابت نہیں ہے. اس لیے جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ چاہے دارالحرب ہو یا دارالاسلام ہو، ربا بہرحال حرام ہے. لیکن احناف کہتے ہیں نہیں، دارالحرب میں ربا سود حلال ہے. تو بہرحال ایسے بہت سارے مسائل ملیں گے آپ کو جہاں اگر تعداد ہی دیکھنی ہے تو جمہور پورے ایک طرف ہوتے ہیں اور حنفی ایک طرف ہوتے ہیں. پچھلے اس میں نے مثال بیان کی تھی بغیر ولی کے نکاح کے بارے میں. پوری امت ایک طرف ہے بغیر ولی کے نکاح کے بارے میں کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. حنفی ایک طرف ہے کہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے. تو اگر تعداد دیکھ کر کے ہی فیصلہ کرنا ہے تو مقلد کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، مجتہد کی تعداد دیکھنی چاہیے. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دلیل کس معاملے میں پروبیبلٹی اور پاسبلٹی دلیل کے موافق ہونے کی کس میں زیادہ ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مقلد کس مذہب کے زیادہ ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ مجتہدین کس مسلک کی طرف زیادہ گئے ہیں، مجتہدین کا مسلک کس کے مذہب کے زیادہ موافق ہے. تو آپ جب مجتہدین کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا. فقہا جو امت کے بڑے بڑے گزرے ہیں، جیسا کہ شعبان بھائی نے بتایا، محدثین جو امت کے زیادہ سے زیادہ گزرے ہیں وہ احناف کی طرف نہیں، بلکہ لوگوں نے کہا کہ فقہ کی خدمت جتنا شوافے نے کیا ہے اتنا کسی مسلک کے لوگوں نے نہیں کیا ہے. مانی شوافے میں وہ بھی لوگ ہیں جو خود مجتہد ہیں، محدثین ہیں، اپنے آپ کو اصولی اعتبار سے وہ امام شافعی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں جو انہوں نے فقہ حنفی کے دلیل کے موافق ہونے کی بات کہی ہے وہ بات اپنے طور پہ پوری صحیح بھی نہیں ہے. اور اس کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تو ہم صحیح تسلیم کرنے کے خلاف بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر 80% میں دلیلوں کے موافق ہیں، 20% میں دلیل کے خلاف ہے، تو کم سے کم 20% میں مذہب کے بتائے دلیلوں کی اتباع کرنی چاہیے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ بہت اہم باتیں ہیں یہ الحمدللہ، اور میں سمجھتا ہوں بہت کامن سینس سے بات یہ سمجھ سکتا ہے ایک انسان، یعنی سمجھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے. جی شیخ کفایت، آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شیخ سرفراز نے جو کہا نا کہ بہت سارے اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حنفی مذہب زیادہ کیوں پھیلا. تو یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو یہ وجہ بتا رہے ہیں نا کہ بہت جو خوبی بتا رہے ہیں کہ بہت اچھی فقہ تھی یا بہت دلائل بڑے مضبوط تھے، یہ بیکار کی بات ہے. اہل علم نے جو وضاحتیں کی ہیں اس کے بالکل برخلاف ہے. میں ایک چیز اضافہ کرنا چاہوں گا. علامہ معلمی رحمہ اللہ جن کی کتاب ہے التنکیل، ایک صاحب تھے زاہد الکوثری جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دفاع میں بہت سارے اہل علم پر طعن و تشنیع کیا. تو اس کے جواب میں علامہ معلمی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے التنکیل. تو اس میں ایک جگہ علامہ معلمی رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ حنفی مذہب اتنا زیادہ کیوں پھیلا. تو اس میں سے ایک دو چیز میں یہاں پہ ذکر کر دوں. جیسے ایک تو وہی ایک انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے یہ ذکر کیا، دیکھیے علامہ معلمی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وقد علمنا کیف انتشر مذہبکم، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا مذہب کیسے پھیلا. تو کہتے ہیں اولاً پہلی وجہ کیا ہے کہ اولی الناس به لما فيه من تقریب الحصول على الریاسہ بدون تعب في طلب الاحادیث وسماعها وحفظها والبحث عن رواتها وعللها وغیر ذلك. کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس فقہ حنفی کو بڑا ہی آسان پایا، کیونکہ حنفی فقہا جو حنفی علماء ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا.
تو حدیث میں حدیث کے طلب حدیث میں سفر کرنا، حدیث کو سننا، حدیث کو یاد کرنا، اس کے روات کی معلومات، اس کی علتوں کی جانکاری، یہ اتنا بڑا جو ٹینشن ہے یہ سب ان کے یہاں تھا ہی نہیں. آپ دیکھیں گے شوافع علم حدیث میں بہت آگے ہیں، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں اور حدیث کے بارے میں جو خدمات شوافع کی ہیں وہ حنف کی نہیں ہیں. تو حنفی اس معاملے میں بالکل علم حدیث کے معاملے میں بالکل دور تھے. تو یہ بڑا آسان پیکج تھا، یعنی یہ فقہ حنفی بہت ہی آسان پیکج تھا لوگوں کے لیے. اس میں وہ ٹینشن نہیں، وہ مگز ماری نہیں اور وہ قربانی نہیں. یہ ایک وجہ ہے اس کے زیادہ پھیلنے کی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور وجہ بتائی کہ ولی اصحابکم قضاء القضاة فکانوا یحرصون علی اللہ یولوا قاضیا فی بلد من بلدان الاسلام الا علی رائم. کہ یہ جو چیف جسٹس ان کے تھے، بڑے بڑے قاضی ان کے تھے نا، تو ان کو جو پوسٹ ملی تو ان لوگوں نے جب اپوائنٹ کرنا شروع کیا قاضی کو، تو اس کی رعایت کرتے تھے کہ وہ فقہ حنفی والا ہو. تو بڑی بڑی پوسٹ جج وغیرہ جو متعین ہوتے تھے وہ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ حنفی ہوں. تو اس پوسٹ کے لیے بھی، اس عہدے کے لیے بھی لوگوں نے یہ سب سیکھنا شروع کیا. یہ بھی ایک وجہ ہے. اور اسی طرح سے جو شیخ سرفان نے ذکر کیا کہ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی اور اس کا بھی اچھا خاصا انہوں نے استعمال کیا، بلکہ بہت سارے محدثین کو تنگ بھی کیا، ستایا بھی. علامہ علمی رحمہ اللہ نے اس کو بھی لکھا. اچھا میں حوالہ بھی دے دوں، یہ صفحہ نمبر 473 یہ تنقیل کا ہے، جس میں یہ باتیں انہوں نے تفصیل سے لکھی ہے. ایک اور بات لکھی ہے کہ چوتھے نمبر پہ کہ غلبت العاجم علی الدولہ فتعصبوا لمذہبکم، کہ جو عجمی لوگ تھے وہ جب حکومت میں آئے عجمی لوگ، تو عجمی لوگوں کو آسان چیز فقہ حنفی لگی. اس میں کیا ہے، کیوں کہ وما فیہ من التوسع فی الرخص والحیل، کہ فقہ حنفی میں جو رخصت اور ہیلے ہیں نا وہ کہیں اور نہیں ہے. یعنی ہر مسئلے میں بچنے کے لیے ہیلا، چوری کر لیا، زنا کر لیا، زکوٰۃ نہیں دینا ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل میں ایسے ایسے ہیلے بنا رکھے. بلکہ امام بخاری رحم اللہ نے انہی جو خطرناک ہیلے، بہت ہی بدترین شرمناک ہیلے، اس کے رد میں امام بخاری رحم اللہ نے صحیح بخاری میں پورا چیپٹر رکھا ہے، کتاب الحیل. کتاب الحیل صحیح بخاری میں پورا چیپٹر ہے، آپ پڑھیں. امام بخاری رحم اللہ نے کسی کا نام تو نہیں لیا ہے، لیکن امام بخاری رحم اللہ نے ایک جگہ تو بڑے جذبات میں انہوں نے کہا کہ ہکذا اجاز الخداع بین المسلمین، کہ اس طرح سے انہوں نے دھوکے بازی کو مسلمانوں کے بیچ میں جائز قرار دیا. جہاں امام بخاری رحم اللہ رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کو کوئی عورت پسند آ جائے تو پسند آ جائے، اس کو بیوی بنانا چاہتا ہے، وہ عورت انکار کرتی ہے تو کیا کرے، 2 جھوٹے گواہ ہائر کرے، 2 جھوٹے گواہ ان کو پیسہ دے کے، رشوت دے کے، اور کہہ دے کہ چل کے کورٹ میں گواہی دے دو. تو کورٹ میں جا کے دونوں نے گواہی دے دیا. تو گواہی دینے کے بعد اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو وہ بیوی اس کی ہو جائے گی، اس کے ساتھ جمع کرنا سب کچھ اس کے لیے جائز ہوگا. تو امام بخاری یہ لکھ کر بہت سختی سے اس کا رد کرتے ہیں. تو ایسے بہت سارے جو ہیلے کی باتیں تھی نا، اس کی وجہ سے بھی لوگ بہت جو ہے اس مذہب میں آئے. کیا بڑا آسان پیکج ہے، اس میں سزاؤں سے بچنے کے لیے اور شادی کے مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں بہت سارے ہیلے بہانے ہیں. اسی طرح سے تتابع دول من العاجم كانوا لها هذه الوتيرة، اور اسی طرح سے بہت ساری حکومتیں اور بہت ساری ممالک جو اس مسلمان ہوئے تو ان کی بھی یہی عادت تھی، اس میں بھی جو عجمی لوگ تھے اسی کو یہی ان کو اچھا لگتا تھا. اس لیے اس طرح سے 6 نمبر پر انہوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا پروپیگنڈا بھی بہت کیا حنفی مذہب کے فضیلت میں، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے بہت بدترین قسم کے پروپیگنڈے کیے. کہتے ہیں کہ واستحلوا فی سبیلها الکذب حتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما نراہ فی کتب المناقب. علامہ علی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے حنفی مذہب کو اوپر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کو بھی سہارا لیا، یعنی جھوٹی حدیثیں بھی گڑی. جیسے وہ حدیث ہے نا کہ یکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس وهو ازر علی امتی من ابلیس. یہ حدیث ان لوگوں نے گڑی ہے، یہ تاریخ بغداد وغیرہ میں کچھ بعض کتابوں میں، کہ میرے امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، وہ ابلیس سے بھی جو ہے بدتر ہوگا معاذ اللہ. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں، اور اس کو اللہ کے نبی کے حوالے سے نکل کیا. اور آگے کہا کہ وہ یکون فی امتی، میری امت میں ایک شخص ہوگا یقال له ابو حنیفہ، اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ سراج امتی، سراج امتی میری امت کا چراغ ہے، میری امت کا چراغ ہے. اسی من گھڑت اور فیبریکیٹڈ حدیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک لقب یہ لوگ استعمال کرتے کتابوں میں، سراج امت. سراج امت حنفی کتابوں میں آپ کو ملے گا سراج امت. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا، سراج امت. یہ جو ٹائٹل اور یہ جو لقب امام حنیفہ رحمہ اللہ کو دیا گیا
उसी झूठी हदीस की बुनियाद पे दिया गया। तो अल्लामा मौलवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि ये झूठी हदीसों का सहारा लिया इन लोगों ने, इसको आगे जो है बढ़ाने का प्रोपेगेंडा किया। तो ये सारी चीजें हैं, फ़िक़्ह हनफी को फैलने में इससे मदद मिली। तो इसलिए ये जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं ना कि दलाइल बड़े मजबूत थे, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। दलाइल बल्कि उल्टा मामला है, दलाइल बड़े कमजोर थे इसलिए उसको फैलना नसीब हुआ। दलाइल बड़े कमजोर थे इसलिए वो फैले, उसमें हीले बहाने, किसी भी प्रॉब्लम में आप हैं उससे निकलने के, जना चोरी, ज़कात से बचना, हर तरह का हर पैकेज इनके यहाँ अवेलेबल है। यानी आपको किसी भी चीज से बचाव क्या रास्ता ढूंढना है, इनके यहाँ मुफ्ती अवेलेबल है जो आपको हर प्रॉब्लम से बचाएगा। फतवा फ़िक़्ह हनफी में बाज़ फतवे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस फतवे पे ये मिट्टी पलीद करते हैं, फतवे की हीला बहाना लाके। बहुत अच्छा फतवा रहेगा, जैसे ज़कात के मसले में देखिए इनका फतवा बड़ा ही अच्छा है कि बगैर तमलीक के आप गरीब मिस्किन को ज़कात नहीं दे सकते हैं, यानी तमलीक बहुत जरूरी है। तो बहरहाल चारों फ़िक़्ह का इस पर इजमा इत्तेफाक है, लेकिन फ़िक़्ह हनफी ने इसमें बहुत ज्यादा सख्ती है, बल्कि वो चार नहीं बल्कि आगे तक उन्होंने कई जगहों पर उन्होंने तमलीक की बात की है। लेकिन फिर हीला ले आते हैं, हीला ले आते हैं कि नहीं किसी को दे दो और फिर वो आपको उसको दे दो, फिर वो आप उसको मालिक बना दो, मालिक बनाने के बाद वो आपको हदिया कर देगा तो हो जाएगा। इस तरह से सूद को भी इन्होंने हलाल कर रखा है कि एक आदमी के पास 2 करोड़ सूद है, मदरसे में लेना है तो क्या करें, एक आदमी को पकड़ते, एक बच्चे को पकड़ते, किसी को पकड़ते हैं, उसको कहते हैं ये 2 करोड़ सूद का पैसा तुम ले लो, हाँ तुम गरीब हो, और तुमको तुम जब ले लेना तुम इसके मालिक बन जाओगे तो क्या करना, वापस से मदरसे को हदिया कर दो। तो इस तरह से हदिया का सहारा लेके, हीले का सहारा लेके वो अपने मदरसों में, अपने जामियात में सूदी रकम पहुंचाते हैं। तो ये जो हीले हैं ना इनके यहाँ, सस्ते हीले, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इस मजहब में इंटर हुए। तो ये हुकूमत का मसला, ओहदों का मसला, हीलों का मसला, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये फ़िक़्ह हनफी को बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा उसको फैलावा मिला। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लामा मौलवी रहमतुल्लाह जो बहुत बड़े आलिम है, और ऐसा नहीं है कि वो अरब में थे, इसी हिंदुस्तान में 30 साल हैदराबाद में रह चुके हैं, हैदराबाद 30 साल रह चुके हैं। हिंदुस्तान की जो बहुत बड़ी पुरानी किताबें हैं ना, तारीख़ुल कबीर, सुनन अल कुबरा अल बैहक़ी, और इसी तरह से जो है जो इब्न अबी हातिम की किताब अल जर्ह व तादील, मतलब हदीस की बहुत बड़ी बड़ी जो है इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह की किताबें जो है तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, यानी बहुत बड़ी बड़ी किताबों की हैदराबाद में बैठ के उन्होंने तहकीक किया। 30 साल यहाँ वो यहाँ की यानी इस बर्रे सगीर के हनफियों से भी वो अच्छी तरह से वाकिफ थे। तो उनका ये बयान है उनकी किताब तनकील में कि क्यों हनफी मजहब फैला। तो ये भी चंद बातें थी, मैंने ऐड कर दिया कि मुफ्ती साहब ने जो ये दावा किया है उसके जवाब में जो उलमा ने जो बातें लिखी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। जी एक बात ये भी है, छोटी सी बात जो है कि जो यानी हुकूमत का मसला तो ज़ेरे बहस आया कि हुकूमतें वजह बनी, लेकिन एक बहुत बुनियादी वजह है भाई, ये भी तो सवाल हो सकता है कि हुकूमतों ने किसी दूसरे फ़िक़्ह को क्यों नहीं लिया, ऐसा बात फ़िक़्हों को मौका मिला है। तो एक वजह जो बुनियादी उलमा ये लिखते हैं वो ये कि इमाम अबू हनीफा का जो मज़हब था, उनके जो शागिर्द मिले ऐसे, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़ुफ़र, तो इन शागिर्दों ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक था उसकी खिदमत बहुत की। इसीलिए उलमा लिखते हैं कि इमाम लैस रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक से भी अफ़क़ह थे, यानी ज्यादा फ़क़ीह थे, लेकिन इमाम लैस को इमाम मालिक के जैसे शागिर्द नहीं मिले जिससे उनका मजहब फैलता, मुदव्वन होता। तो इमाम अबू हनीफा के मजहब का मसला खास तौर पे ये रहा कि उनका मजहब मुदव्वन हुआ और उनको उनके मजहब की खिदमत करने वाले बेहतरीन शागिर्द नसीब हुए। इस वजह से भी इस फ़िक़्ह को उरूज मिला। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीक। शेख किफ़ायत, आपकी वीडियो अब शुरू करें। शेख सरफराज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, वो शाबान भाई ने जो बात कही मैं उसी की तारीफ कर रहा था। एक वजह और मैं बताना चाह रहा था कि हनफी मसलक असल में इसलिए भी जल्दी फैला ना कि वो और मजहब के मुकाबले में उसका मतलब आगाज उसका जल्दी हुआ और मसलक के मुकाबले में। यानी आप सोचिए कि इमाम मालिक की मुअत्ता रिवायत करने वाले इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी जो इमाम हनीफा के शागिर्द हैं, अबू यूसुफ साहब का इमाम हनीफा के फतावे जिक्र करने में इमाम अबू यूसुफ का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। उनका ज्यादा रोल तो सियासी एतबार से उस तरजीह जो है ना वो उसको रुझान की तरफ लेकर के जाने में है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा के मसलक को फैलाने में बहुत बड़ा रोल खिदमत के एतबार से इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी ने अंजाम दिया। जो हनीफा के फतावे हैं वो फतावे मुरतब करने वाले जिसको कुतुब ज़ाहिरी रिवाया कहा जाता है, वो मोहम्मद बिन हसन शैबानी की तकरीबन 6 किताबें हैं जिसमें हनीफा के वो हैं। और ये बहुत मुकद्दम है ना सब लोगों से,
یعنی امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں، بلکہ موطا امام مالک کی ایک روایت امام محمد نے بھی کی ہے. تو جیسے دوسرے مذاہب ہے، جیسے حنبلی مذہب بہت زیادہ اس وجہ سے بھی نہیں پھیل پایا، حالانکہ دلیلوں کے اعتبار سے حنبلی مذہب دیگر مسالک کے مقابلے میں دلیل سے سب سے قریب تر ہے. قریب تر ہونے کی وجہ یہ کہ ایمان بعد میں آیا اور وہ محدث تھے، ان کے پاس امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ مختلف علاقوں سے سفر کر کے حدیثیں جمع کی، تو جب انہوں نے اجتہادات کیے تو ان کے پاس جو حدیثوں کا ذخیرہ تھا وہ زیادہ تھا اہل العراق کے مقابلے میں. لیکن احمد ابن حنبل بہت متاخر ہیں امام محمد بن حسن وغیرہ سے، تو جب تک کہ احمد ابن حنبل کا جو فقہ ہے وہ مدون ہوئی، تب تک کہ حنفی مذہب آلریڈی بہت زیادہ پھیل چکا تھا. تو کیونکہ اس کا آغاز بھی جلدی ہوا نا، ایک سبب جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ اور مذاہب کے مقابلے میں اس کا آغاز بھی جلدی ہوا، اس کی ابتدا جلدی ہوئی، اس لیے بھی یہ جلدی پھیل گیا. عام طور پہ لوگوں کے پاس جو پہلی چیز آتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں تو کنورٹ نہیں ہوتے. تو ایک سبب جو ہے نا شیخ کفایت نے بہت ساری اہم تعلیقات کی، تو ایک انتشار کا سبب یہ بھی تھا. باقی یہ پورا موضوع ہے تاریخ فقہ اسلامی، تو اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی ہے تاریخ فقہ اسلامی میں کہ دلیلوں کے اعتبار سے مضبوط تھا اس وجہ سے زیادہ پھیلا. الگ الگ اسباب کے جو بیان کیے ہیں، جو شیخ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. بارک اللہ فیک. یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ دلیلوں کی بنا پر بالکل نہیں پھیلا ہے. یہ کسی بھی عالم نے نہیں کہا، یہ کسی بھی امام مجتہد کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ مفتی طارق صاحب کی خود کی گھڑی ہوئی بات ہے. اس زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں، اس لیے عوام سے گزارش ہے کہ دھوکہ نہ کھائیں. یہ صاحب جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ کسی بھی عالم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور یہ جو باتیں ہم کو بتا رہے ہیں یہ ہم سے پہلے بڑے بڑے علماء نے کتابوں میں لکھی. جزاکم اللہ خیر. i+TV اختلاف کا حل، اس چینل کا آفیشیل لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو لائیو اسٹریم جو ہے وہ بدوار یعنی ویڈنسڈے کے دن رات میں 9:30 بجے ہوتی ہے، اور لنک جو ہے جو اسٹریم میں جڑنے کا وہ کمنٹ میں دیا جاتا ہے، تو آپ وہاں سے جڑ سکتے ہیں. آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ اہل حدیث علماء ان کے جوابات دیں گے.